آج اس ویڈیو کے اندر میں ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، لائک ویڈیو، انسٹاگرام، فیس بک پر جو ویڈیو بناتے ہیں اور یوٹیوبر سے مخاطب ہوں۔ یہ تمام لوگ جو چینل بناتے ہیں یا کوئی پیج بناتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی دیکھیں، یاد رکھیں، سانپ پکڑنے سے پہلے سانپ کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ بچھو کو قابو کرنے سے پہلے بچھو کے زہر کے بارے میں بھی جانکاری حاصل ہونی چاہیے۔ آپ چینل بناتے ہیں، کوئی پیج بناتے ہیں، اگر آپ نے گناہ کا کنٹیکٹ اس پہ ڈالا یا ایسا کنٹیکٹ ڈالا جس پر لوگوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، یا ایسی چیز ڈالی جس کو نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا، وہ فضول ہے، تو یہ جو ٹائم ضائع آپ لوگوں کا کر رہے ہیں، یہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ کسی کا ٹائم ضائع کرنا، قیمتی ٹائم ضائع کرنا، اور یہ عجیب و غریب ویڈیو کنٹیکٹ ڈال دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کنٹیکٹ ہے میرے لیے گناہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد مجھے عذاب ہوگا۔ یہ ایسا چینل بنا لینا جس میں سانگ لگایا جاتا ہے یا عورتوں کی امیج وغیرہ لگائی جاتی ہے، یا پیچھے جو ہے کسی کا چوری کنٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس طرح کے تمام جو یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاک ہے لگانے والے ہیں، یاد رکھے گا اگر آپ نے گناہ کا کوئی کنٹیکٹ ڈالا ہے، سانگ ڈالا ہے، یا کوئی ایسی چیز پیچھے لگا دی ہے جو فحاشائی پھیلا رہی ہے یا غلط بات ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں، جانکاری بھی نہیں، آج کل جہاں دل چاہا وہاں سے ویڈیو اٹھا کر ہم آگے شیئر کرنے کے ہو جاتے ہیں کہ آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، یا بعض لوگ واٹس ایپ میں 256 بندہ ہوتا ہے، اور نیچے جو ہے اگر کسی نے گناہ کی کوئی چیز منگوائی، بالفرض مووی منگوائی یا کوئی سانگ منگوایا نیچے کومنٹ کے اندر، تو آپ وہ ایک شخص جو تھا وہ سانگ منگوائے گا، گانا منگوائے گا، اور گروپ میں جتنے لوگ اس کہنے کی وجہ سے کوئی شخص گانا اپلوڈ کرے گا تو گناہگار دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے۔ جتنے لوگ وہ سانگ سنیں گے، وہ امیج دیکھیں گے، وہ غلط چیزیں دیکھیں گے، سارے کا سارا گناہ آپ کے نام اعمال میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی ٹیونیں موبائل پر مت لگائیں، نعتیں نہ لگائیں، لبیک اللہم لبیک نہ لگائیں، درود پاک وغیرہ یا بیانات نہ لگائیں، قرآن کی تلاوت بھی نہ لگائیں، اسی طرح قوالیاں وغیرہ بھی مت لگائیں۔ بالکل سادہ سی، سمپل سی آپ کی ٹیون ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پر گانے بھی نہ لگائیں، کیونکہ گانے اب جب ٹیون پر لگتے ہیں تو جس پر کال جاتی ہے وہ جب ریسیو کرتا ہے تو اسے کانوں میں گانے سنتے ہیں۔ اب دیکھیں، سن اسے رہا ہے، آپ کو نہیں سنتا وہ گانا، بلکہ کٹوتی آپ کی ہو رہی ہے، پیسے ٹیکس آپ کے کٹ رہے ہیں، اور گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں ہیں۔ تو یہ زیب نہیں دیتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک اچھی اور معیاری زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ دوسرا رہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ مت لگائیں۔ اگر واش روم میں قرآن چل پڑا تو کتنی بری بات ہے۔ اس طرح آپ گفتگو کر رہے ہوں، ٹیون آئے اور قرآن پاک یا کوئی نعت لگائی، ابھی اس نے نعت اسٹارٹ کی اور آپ نے اس کو آف کر دیا، کاٹ دیا، تو وہ الفاظ پورے نہیں ہوں گے۔ یقیناً بات ہے، جب الفاظ پورے نہیں ہوں گے تو اس کے میننگ جو ہوں گے وہ وہاں پہ کٹ آف ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، اور وہ جو مطلب تھا وہ مطلب کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ زیب نہیں دیتا ہمیں کہ اس طرح کے چیزیں ہم اپنی ٹیونوں پر یا چینل پر یا کوئی چیز پر لگائیں۔ بعض لوگ بیہودہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں، تھمب نیل لگا دیتے ہیں، بہت گندے گندے، اور نیچے جو ہے پھر وہ، حالانکہ وہ ایسی چیزیں اس کے اندر ہوتی نہیں، لیکن بسا اوقات ایسے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک پیچھے ایک نیت ہے، اور نیت کا دار و مدار عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ یوزفل ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولے گا، اور تمام لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں۔